الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ بے شک وہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر فنا کرنے کے بعد دوبارہ بنائے گا، تاکہ ایمان لانے والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور کافروں کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے شدید گرم پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے۔ انہ یبدأ الخلق، اس آیت میں حشر و نشر، معاد یعنی لوٹنے کے جگہ کا بیان اور منکرین کا رد ہے، اور اس پر نہایت لطیف پیرایا میں دلیل قائم فرمائی گئی۔ فرمایا وہ پہلی بار زندگی دیتا ہے اور اعضائے مرکبہ کو پیدا کرتا ہے اور ترکیب دیتا ہے، تو موت کے ساتھ اعضاء کے منتشر علیحدہ ہو جانے کے بعد ان کو دوبارہ ترکیب دینا، اور بنے ہوئے انسان کو فنا ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ بنا دینا، اور وہی جان ہے جو اس بدن سے تعلق رکھتی تھی، اس کو اسی بدن کی درستی کے بعد پھر اسی بدن سے متعلق کر دینا، اس کی طرف لٹا دینا، اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ اس دوبارہ پیدا کرنے کا مقصود جزائے اعمال یعنی فرما بردار کو ثواب اور گناہ گار کو عذاب دینا ہے، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نیکوں کے ثواب میں کمی نہ کی جائے گی، یا اس سے یہ مراد ہے کہ نیکوں نے دنیا میں انصاف کیا کہ جن باتوں کا انہیں حکم دیا گیا ان پر عمل کیا، اور جن سے روکا گیا اس سے باز رہے۔ یہ عربی ترکیب کے اعتبار سے فرق ہے۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم، اس آیت میں جہنم کے اندر کفار کے جس مشروب کا بیان ہوا اس کی کیفیت سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شدید گرم پانی ان جہنمیوں کے سر پر ڈالا جائے گا، وہ سرایت کرتے ہوئے ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا، جو کچھ پیٹ میں ہوگا اسے کاٹ کر قدموں سے نکل جائے گا، اور یہی سحر یعنی گل جانا ہے، اور ان کے ساتھ بار بار اسی طرح کیا جائے گا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا، اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم سالوں کی گنتی و حساب جان لو۔ اللہ نے سب حق کے ساتھ پیدا فرمایا، وہ علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، ضیاء سے مراد ذاتی روشنی اور نور سے مراد دوسرے سے حاصل کی ہوئی روشنی ہے۔
جب اس روشنی کا تعلق سورج سے ہو تو اسے دیا، اور چاند سے ہو تو اسے نور کہتے ہیں۔ وقدرہ منازل، چاند کی 28 منزلیں ہیں، یہ 12 برجوں میں تقسیم ہوتی ہیں، ہر برج 1/3 2 منزلیں ہیں۔ چاند ہر رات 1 منزل میں رہتا ہے، اور مہینہ 30 دن کا ہو تو 2 راتیں ورنہ 1 رات چھپتا ہے۔ ان منزلوں کو مقرر کرنے میں حکمت یہ ہے تاکہ تم سالوں کی گنتی اور مہینوں، دنوں اور ساعتوں کا حساب جان لو۔ اور اللہ پاک نے سارا نظام بیکار، عبث وغیرہ نہیں بنایا، بلکہ حق کے ساتھ پیدا فرمایا تاکہ اس سے اس قدر کی، اس کی قدرت کی، اس کی وحدانیت کے دلائل ظاہر ہوں۔ اور اللہ پاک علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ وہ ان میں غور کر کے نفع اٹھائیں، ان سے فائدہ حاصل کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم ریاضی، علم حیت، علم فلکیات وغیرہ بڑے مفید علم ہیں کہ ان سے اللہ پاک کی قدرت معلوم ہوتی ہے۔ نیز حسن نیت، اچھی نیت کے ساتھ ان کا سیکھنا بھی ثواب کا کام ہے۔